The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں. میں نے کہا کہ اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا. میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. I believe that today we're taking a critical step towards both ending the war in Gaza and setting the stage for dramatically advancing peace in the Middle East. آج سے 2 سال پہلے ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا جس میں اسرائیل کی طرف سے 67,000 پیلسطینینز کو اریز کر دیا گیا. اتنا بڑا قتل عام شاید ہی ریسنٹ ہسٹری میں کیا گیا ہو دنیا میں کہیں پہ، جس میں 17,000 بچوں کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. ہسپتالوں پر حملے کیے اور ایک فیمن کی سچویشن ہے، قحط سالی کی صورتحال ہے. اس کو ختم کرنے کا اعلان ہوا. آج سے 1 ہفتے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتنیاہو کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 20 نکاتی ایجنڈا 20 پوائنٹس کا ایجنڈا فارمولیٹ کر لیا ہے. 8 مسلم کنٹریز کی سپورٹ شامل ہے. بال اب حماس کے کورٹ میں ہے کہ وہ اس کو اگر مان جائیں تو فی الفور جنگ بندی ہو جائے گی. ہیومینیٹیرین ایڈ یعنی کہ امداد فلو کرنے لگے گی غازہ کے اندر اور ری اسٹرکچر اس کو کیا جائے گا. شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کا جو یہ پلان ہے وہ لاسٹنگ پیس کے لیے بہت ضروری ہے. 2 ریاستی حل 2 اسٹیٹ سلوشن کا انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ امن قائم کرنے کا ایک بہت اچھا یہ موقع ہے. جس کے بعد پاکستان سے بہت سے رسپانسز آئے، رائٹ ونگ کا آیا، لیفٹ ونگ کا آیا. کچھ لوگوں نے کہا سب بیچ دیا، کچھ لوگوں نے کہا اگر اس کا حصہ نہ ہوتے تو بہتر تھا. لیکن بہت سے لوگوں نے پڑھا بھی نہیں کہ ہوا کیا ہے. بہت سے لوگوں نے سویئر آئیڈیالزم میں اوپینین دی اور بہت سے لوگوں نے بہت آپٹیمسٹک باتیں کیں، وہ بھی غلط تھیں. تو ان 20 نکات میں کیا کچھ شامل ہے، اس کے پیچھے کیا انٹینشنز ہیں، یہ کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں، پاکستان نے کتنا سپورٹ کیا، کس چیز کو سپورٹ کیا. اس کے علاوہ جو آبجیکٹو ہے غازہ میں ایک نیا پولیٹیکل آرڈر لے کر آنے کا، اس کے پیچھے کیا ہے اور کون کون سی مسلم نیشن کی کیا اوپینین ہے، حماس کا کیا رسپانس ہے، آج ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے تو 20 نکات کے اہم جو سیلینٹ فیچرز ہیں اس پہ اگر ہم بات کریں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو فارمولیٹ کرنے سے پہلے بھی ایک کنٹروورسی سامنے آ گئی تھی. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھی. لیکن اس پیس پلان کی جہاں تک ہم بات کریں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل وڈرا کر جائے گا غازہ سے، نمبر 1 ٹیرر فری زون بنے گا، بامبنگ رک جائے گی، تمام ہاسٹیجز کو 72 گھنٹوں میں ریلیز کرنا پڑے گا حماس کو، پھر اسرائیل بھی ہاسٹیجز ریلیز کرے گا. ساتھ ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ 250 عمر قید کے جو ملزم ہیں اسرائیل ان کو ریلیز کر دے گا، 1700 غازنس کو ریلیز کرے گا. اس کے علاوہ حماس کے وہ لوگ جو کہ امن قائم کرنے میں کوآپریٹ کریں گے اور وہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اگر غازہ کو، تو وہ ان کو سیف پیسج دیا جائے گا، وہ جا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہیومینیٹیرین ایڈ آئے گی غازہ کے اندر، ریڈ کراس کی طرف سے، باقی آرگنائزیشنز کی طرف سے، UN کی طرف سے. یہ کہا گیا کہ غیر سیاسی ٹیکنوکریٹک ایک پیلسطینین ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو کہ وہاں پہ گورننس کے ایشوز کو ڈیل کرے گی فی الفور. ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ کسی کو بھی جبری طور پہ غازہ سے نکالا نہیں جائے گا، یعنی کہ غازہ کے شہریوں کو فورسفلی وہاں سے ایویکویٹ کرنے کی وارننگز نہیں دی جائیں گی. یہ کہا گیا کہ حماس رول نہیں کرے گی، گورن نہیں کرے گی، ان کا وہاں کی سیاست میں، وہاں کی لیڈرشپ میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ڈی ویپنائز کیا جائے گا. حماس اپنے تمام ہتھیار ڈال دے گی، وہ تمام ویپنز کو چھوڑ دے گی. جو ٹنلز بنی ہوئی ہیں وہاں پر، جو یہ کہا جاتا ہے کہ زیر زمین سرنگیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، ان کو بھی تباہ کیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جائے گی وہاں پہ ISF کے نام سے، جس میں بہت سے مسلم کنٹریز کی افواج بھی شامل ہوں گی اور وہ وہاں جا کے لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیں گی. ساتھ ساتھ یہ کہ IDF وڈرا کر جائے گی جب ISF وہاں پر آئے گی، یعنی کہ اسرائیل کی فوج نکل جائے گی اور یہ ISF نامی فوج آ جائے گی اور غازہ پہ قبضہ زبردستی اس کو انیکس نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ غازہ کو زبردستی اسرائیل کا حصہ نہیں بنایا جائے گا. ساتھ ساتھ یہ کہ ویسٹ بینک کے اوپر بھی اسرائیل قبضہ نہیں کرے گا، یعنی کہ مغربی کنارے پہ اسرائیل کا قبضہ نہیں ہوگا. یہ بھی کہا گیا کہ ڈائیلاگ پروسیس شروع ہوگا جس سے فلسطینی اور اسرائیلی ذہنوں میں موجود ایک دوسرے کے خلاف جو مسکنسیپشنز ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کیا جائے گا. اور 19 نمبر جو اس کا پوائنٹ ہے وہ بڑا سمبولک اور امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ری ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، پیلسطینین اتھارٹی ریفارم کر لے گی، یہ پروسیس شروع ہو جائے گا، تو اس کے بعد میں فلسطینی لوگوں کی سیلف ڈٹرمنیشن، حق رائے دہی کو
جو کہ ان کی خواہش ہے، ایسپائریشن ہے، اس تک معاملات لے جانے کی امید بھی یہ 20 پوائنٹس کا ایجنڈا رکھتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس پہ کنڈیشن کیا لگائی کہ پہلے وہاں پہ ری ڈیولپمنٹ کا پروسیس شروع ہو اور ریفارم کا پروسیس شروع ہو. اور ایک اور بہت کنٹروورشل چیز وہ کیا تھی کہ ایک بورڈ آف پیس بنے گا جس کے ذریعے تمام امداد یہاں پر آئے گی، پالیسیز بنیں گی کہ کس طرح غازہ کو دوبارہ سے ری اسٹرکچر کر کے اس کی تشکیل نو کرنی ہے، اس کو ایک نیا زون بنانا ہے، شہر بنانا ہے. اور اس بورڈ آف پیس کا پریزیڈنٹ کون ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ، ہو از دی امریکن پریزیڈنٹ. اور ساتھ ساتھ ٹونی بلیئر جو کہ ایکس برٹش پرائم منسٹر ہیں، جن کے اوپر عراق میں لاکھوں بچوں کے قتل عام کے الزامات ہیں، وہ بھی اس بورڈ آف پیس کا حصہ ہوں گے. اس کے رسپانسز کی اگر ہم بات کریں تو پیلسطینین اسلامک جہاد نے کہا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن پیلسطینین اتھارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ اس کا خیر مقدم کیا جائے گا. ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے سائیڈ لائنز پہ جن ممالک سے میٹنگز ہوئی تھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ سب اس کو تسلیم کریں گے، جس میں پاکستان ہے، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، UAE ہے، ایجپٹ ہے، جارڈن ہے، ٹرکی ہے، انڈونیشیا ہے. اور ساتھ ساتھ صرف مسلم ممالک نہیں بلکہ پوری دنیا سے رسپانسز آئے، یورپ کی طرف سے، آسٹریلیا کی طرف سے، افریقن سٹیٹس کی طرف سے. پوری دنیا نے کہا کہ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے. ماسکو اور بیجنگ کی طرف سے بھی، یعنی کہ رشیا اور چائنا کی طرف سے، روس اور چین کی طرف سے بھی کہا گیا کہ وہ اس کو ایک ہوپ فل سٹیپ سمجھتے ہیں امن قائم کرنے کا. یعنی کہ انہوں نے کھل کر یہ بات نہیں کی کہ یہ امریکنز اور اسرائیلی مل کے قبضے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ انڈونیشیا کے پرائم منسٹر سوبیانٹو نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسرائیل محفوظ رہے، کیونکہ اگر وہاں پر حملے ہوں گے تو پورے خطے کا ہم تباہ ہو جائے گا. تو اب جواب کا انتظار کیا جا رہا تھا حماس کی طرف سے، اور یہ کہا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ آپ کے پاس اتوار تک کی ڈیڈ لائن موجود ہے، اس کے علاوہ I'll break hell loose over you، کہ اس کے بعد اب اپنے ذمہ دار خود ہوں گے. ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی یہ کہا گیا کہ ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کی آپشن ہے آپ کے پاس، کہ پھر جو آپ نے کرنا ہے نا، پھر ہمیں کچھ مت کہیے گا. ٹون یہ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ دونوں کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی ڈسکریشن ہے اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، لیکن حماس کو زیادہ پریشرائز کیا. اسرائیل کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم زیادہ وقت انتظار نہیں کریں گے حماس کے رسپانس کے لیے. تو حماس کا رسپانس 4 اکتوبر کو کیا آیا کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، ہم 72 گھنٹے میں وہاں پر گورننس ٹرانسفر اور ہاسٹیج ریلیز کرنے پہ اگری کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پیلسطینین اتھارٹی کو جو اقتدار دینا ہے وہاں پہ گورننس کا، اس میں بھی ہم تیار ہیں. لیکن انہوں نے کس بات پہ اعتراض لگایا؟ انہوں نے یہ کہا کہ مستقبل میں، فیوچر میں حماس کا کوئی رول نہ ہونا غازہ کے نیشنل پیلسطینین فریم ورک میں یہ غلط ہے، اس پر بات کرنا چاہتے ہیں ہم. اور ساتھ ساتھ جو کی پوائنٹ جس کے اوپر حماس کو اعتراض رہا، جس میں انہوں نے کہا کہ اس کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے، جس حوالے سے آج شرم الشیخ ایجپٹ کے اندر انڈائریکٹ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. جب یہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس میں شاید لیٹسٹ اپڈیٹ شامل نہ ہو. تو اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو ڈی ویپنائزیشن کی بات کی جا رہی ہے کہ حماس اپنے ہتھیار ڈال دے، اس پر بھی وہ نیگوسیشن چاہتے ہیں، بات چیت چاہتے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ حماس نے کھل کر نہ اس کو ایکسیپٹ کیا نہ اس کو ریجیکٹ کیا. اب کنٹروورسی کیا پیدا ہوئی؟ کنٹروورسی یہ پیدا ہوئی کہ پارلیمان کے فلور پر پاکستان کے فارن منسٹر نے، اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ ٹرمپ کی طرف سے جو ڈاکومنٹ وہاں پر دکھایا گیا 20 نکات کا، یہ وہ نہیں تھا جو کہ ہم نے پریزنٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو مسودہ سامنے آیا ہے اس میں وہ تمام سفارشات موجود نہیں تھیں جو ہم چاہ رہے تھے کہ اس میں ایڈ کی جائیں. اب بہت سے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن یہ بات ٹھیک ہے، ٹو یور سرپرائز اینڈ ٹو مائی سرپرائز ایز ویل. وہ کس طرح ٹھیک ہے؟ ایکزیوس نامی US آؤٹلیٹ جس نے ایک رپورٹ پبلش کی ہے، اس رپورٹ کے مطابق مسلم ممالک کی طرف سے جو ڈاکومنٹ دیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ اس طرح کے نکات ہونے چاہیے، ٹرمپ نے لاسٹ مومنٹ پہ ان سے وہ ڈاکومنٹ لینے کے بعد، نتنیاہو سے نیگوسیشنز کرنے کے بعد، اس میں نتنیاہو کے کہنے پہ، انسسٹنس پہ بہت سی چیزوں کو تبدیل کر دیا. اس کے اوپر یہ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 21 پوائنٹ کا ایجنڈا تھا جس کو 20 پہ کیا گیا، پہلی چیز. اور اس میں یہ کہا گیا کہ سعودی عربیہ، جارڈن، ٹرکی اور ایجپٹ کا نام لکھا ہوا ہے کہ ان 4 ممالک کی طرف سے فرسٹریشن اور غصے کا اظہار ہوا
وہ اسی لیے کہ نتنیاہو نے ٹرمپ کو چینجز کرنے پہ آمادہ کر لیا، لیکن پبلکلی یہ سٹیٹمنٹس نہیں دی گئیں۔ قطر کی طرف سے یہ بھی پرپوز کیا گیا کہ ابھی آپ اس ایجنڈے کو پبلش نہ کریں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر بھی ان کی بات سنے بغیر پریس کانفرنس کر دی۔ اینڈ مائنڈ یو، قطر از دیٹ کنٹری جس نے اپنے ملک میں بامبنگز کروا کے یہاں پر شہریوں کو غم و غصے کا اظہار برداشت کرنے کے باوجود اپنے شہریوں کے ادھر طالبان والی ٹاکس بھی کروا دیں امریکہ سے، دوحہ ٹاکس، اور ساتھ ساتھ وہ حماس اور فلسطین کی ٹاکس بھی کرواتا رہا، لیکن اسی کی بات امریکہ نے نہیں مانی جو کہ اس کی سیکیورٹی کا گارنٹر ہے۔ چینجز کیا ہوئے؟ اب کہا یہ گیا کہ تبدیلیاں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ڈاکیومنٹ میں کیں جو عرب نیشنز اور مسلم نیشنز کی طرف سے انکلوڈنگ پاکستان پرپوز کی گئی تھیں، وہ کیا تھی؟ نمبر 1 بیٹل لائنز کا لفظ تھا کہ اسرائیلی افواج جو جنگی حدود، جنگ سے پہلے کی حدود ہے، وہاں چلی جائیں گی تاکہ وہاں سے ہاسٹیجز کو نکالا جا سکے۔ اس کو چینج کر کے بیٹل لائنز کے لفظ کو کیا کیا گیا؟ اگریڈ اپون لائنز، کہ جس پر باہمی اتفاق رائے ہو جائے گا اس لائن پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ٹرمپ نے ایک پکچر بھی ٹویٹ کی ہے غالباً جس میں بتایا کہ اس لائن تک یہ آئیں گے۔ دوسرا یہ لکھا ہوا تھا کہ پروگریسولی ہینڈ اوور کا لفظ تھا پہلے والے ڈاکومنٹ میں، یعنی کہ اپنا جو اقتدار ہے وہ سونپ دیں گے، اور اس کو چینج کر دیا گیا ڈی ملٹرائزیشن کی سبجیکشن سے، یعنی کہ افواج نکالو، حماس کو بالکل ایلیمنیٹ کریں گے جب وہاں پہ حماس کی پریزنس نہیں ہوگی تو اس کے بعد میں ہینڈ اوور کا سوال آئے گا۔ دوسرا یہ تھا کہ اس میں یہ موجود تھا کہ ان حماس کے جنگجوؤں کو معاف کر دیا جائے گا، ایمنیسٹی دے دی جائے گی جو کہ پیس پروسیس میں مدد کریں گے۔ تو اس ورڈ کو نکال کے کیا کہا گیا؟ ڈی کمیشننگ ویپنز، کہ جو ہتھیار ہمیں اپنے دے دیں گے لا کے ان کو صرف معاف کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے چینجز۔ تو اس طرح سے یہ چینجز کیے گئے۔ اینڈ مائنڈ یو، یہ جو ڈی کمیشننگ آف ویپنز والا ایک آرگیومنٹ ہے، اسی کو لے کے حماس نے کہا کہ ہم اس پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ حماس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بورڈ آف پیس بن رہا ہے اس پر بھی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس کی صدارت کریں گے اور اس میں حماس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا فلسطین کے فیصلوں میں، غازہ کے فیصلوں میں، اس پر وہ بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہے۔ تو اس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی حد تک مسلم لیڈرز کو بھی کسی حد تک پریشرائز کیا۔ کسی حد اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 سے 3 نکات میں تبدیلیاں نتنیاہو کے کہنے پہ کر دیں، اور باقی عرب سٹیٹس کا جو مسودہ تھا اس کو ایکسیپٹ کر لیا، مان لیا۔ اب اس معاہدے میں تمام چیزیں بالکل غلط نہیں ہیں، تمام چیزیں بالکل بری نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں مبہم ہیں، کچھ چیزیں کلیئرٹی نہیں رکھتی، اور کچھ چیزیں کلینڈسٹین ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں، اس کے کی پوائنٹس کی؟ پہلی یہ کہ کانفلکٹ اینڈ ہو رہا ہے، ایک ایسا کانفلکٹ جس میں 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں سینکڑوں فلسطینیوں کو بالکل تباہ و برباد ان کی زندگیاں کر دی جاتی ہیں، ان کے بچوں کی زندگی چھین لی جاتی ہے۔ اس کے رکنے کی فی الفور ایک امید پیدا ہونا ایک پازیٹیو ہو گیا۔ اب مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ مجھے گالیاں بھی دیں گے، ٹویٹر ٹرینڈ بھی چلیں گے، ان باکس بھی آئیں گے انسٹاگرام پہ، اور ری ایکشنز بھی بنیں گے، لیکن نہ مجھے اس کا پہلے فرق پڑا نہ آج پڑے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ میں دنیا کو ریئلزم کے لینس سے دیکھتا ہوں، اور میں سویئر آئیڈیالزم میں اپنا دماغ کھونے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ ہم نہیں مانیں گے ہر اس چیز کو جہاں اسرائیل کا وجود ہو اور جہاں پر حماس جو ہے وہ پورے کانٹیننٹ کو رول نہ کرے۔ یہ ہماری خواہش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن پولیٹیکل ریالٹی اس کے بالکل اپوزٹ کیوں ہے؟ وہ اسی لیے کہ جس کو آپ قانون کہتے ہیں وہ بنے ہی یہ ملک ہوئے ہیں۔ کیا کر لیا یو این او نے؟ کچھ بھی نہیں۔ 70,000 کے قریب لوگ مار دیے، کسی نے روکا نہیں روکا، یہاں تک کہہ دیا کہ جینوسائیڈ کے انڈیکیٹرز موجود ہیں اسرائیل کی طرف سے، پھر بھی کچھ کر سکے نہیں کر سکے۔ مسلم نیشنز کچھ کر سکیں نہیں کر سکیں۔ اس انالیسز میں ہم آئیڈیل نہیں بلکہ ریئلسٹک بات بتانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ جس نے الزام تراشی کرنی ہے وہ پہلے بھی کرتا آیا تھا، اب بھی کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو اپیز کرنے کا۔ تو اینڈ آف کانفلکٹ نمبر 1۔ دوسرا ہاسٹیج ریلیز، یعنی کہ تمام جو ہاسٹیجز ہیں ان کو ریلیز کرنے کی ایک امید ہے۔ تیسرا ہیومینیٹیرین ایڈ جا سکتی ہے، کیونکہ اس وقت رپورٹس یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر قحط سالی کی سچویشن پیدا ہو چکی ہے، تو آرگنائزیشنل بڑے لیول پہ ایڈ چاہیے آپ کو، جو کہ کر کے بہت سے ہزاروں انسانوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ اور اس میں ایک اکنامک پرومس بھی موجود ہے، یعنی کہ ری اسٹرکچر کیا جائے گا، ری بلڈ کیا جائے گا۔ وہ اور بات ہے کہ میں اس پہ اعتماد نہیں کرتا، لیکن پھر بھی موجود تو ہے اس 20 نکاتی ایجنڈے میں۔ اور حماس کے وہ لیڈران جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ریمیننگ اسٹرینتھ ہے وہ تباہ نہ ہو،
ان کے لیے بھی ایک راستہ ہے کہ وہ اسکیپ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے. لیکن کرٹیسزم کس چیزوں پہ ہے, جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں, کہ اس کی سکسیس کیسے ہوگی. اور اس میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ اگر حماس کی طرف سے کوآپریٹ نہ کیا گیا تو پھر جو بھی ان کے خلاف ملٹری اقدامات کیے جائیں گے امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا. اس کا نوشن تو موجود ہے. یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر اسرائیل نے اس معاہدے کو آنر نہ کیا تو نتنیاہو کے لیے پھر کیا سزا آپ نے دی. یہ نہیں ہے. دوسری تنقید کیا ہے کہ پیلسٹینین ان پٹ اس میں موجود نہیں ہے. اب یہ آئیڈیلسٹک تنقید ہے, مجھے پتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وار مشینری اسرائیل کی اتنی بڑی ہے کہ وہ مارتے جا رہے ہیں لوگوں کو. اسی لیے فلسطینیوں سے پوچھ کے تو وہ معاہدہ کرنے پہ آمادہ نہیں ہو سکتے. تو ان 8 ممالک نے جو بات کی اس میں سے کچھ چیزیں آپ نے مان لی, یہ ٹیک اوے ہے آپ کا. لیکن آئیڈیلی سپیکنگ پیلسٹینین رائے عامہ اس کا حصہ نہیں ہے. ساتھ ساتھ پیلسٹینین اتھارٹی اور بورڈ آف پیس پر تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ کلونیل مینڈیٹس کی طرح کا پروجیکٹ ہے جس میں باہر سے آ کے امریکی اور گورے اور اس کے علاوہ ٹونی بلیئر ٹائپ لوگ اب غازہ کو چلائیں گے. تو یہ وہی اپروچ ہے جو کلونیل امپائر کی اپروچ تھی کہ باہر سے گورے آ کے مینڈیٹس چلائیں گے فلسطین میں, عرب نیشنز میں, انڈیا میں اور جگہوں پہ. ایک اور چیز یہ کہ اس میں ڈیسیٹ یعنی کہ دھوکہ دہی کا ایلیمنٹ ہے. یعنی کہ جو مسلم سٹیٹس کو ٹرمپ نے بتایا اصل میں وہ پوری بات نہیں کی اور نکات کو تبدیل کر دیا. اور آخری سب سے اہم تنقید جس سے میں بھی ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی آف اسرائیل, کہ نتنیاہو کی طرف سے جو کچھ کیا گیا, اسرائیل اور IDF نے جو کچھ کیا, جس کو UN سیکیورٹی کونسل کی رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ یہ جینوسائیڈ ہے, قتل عام ہے, کلینزنگ ہے اور اتنے بڑے لیول پہ ہیومن ایکسٹرمنیشن ہے, اس کے بدلے میں اس کو سزا کیا ملی؟ یہ سزا ملی کہ نکات بھی اس نے اپنے منوا لیے. ٹھیک ہے, کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل فریم ورک ہوتا ہی ایسا ہے. وہاں صرف ایک مورالٹی رسپیکٹ کی جاتی ہے. آج سے 5 سال پہلے بھی میں نے اس ایشو پہ جو ویڈیوز بنائی تھیں میں اسی پر کھڑا ہوا تھا. آج بھی یہی کہوں گا کہ بدقسمتی سے, نہ چاہتے ہوئے, بد دلی سے جو بھی لفظ یوز کر لوں میں, طاقت از دی اونلی کرنسی ان دی انٹرنیشنل انارکک ورلڈ آرڈر. IR کے اسٹوڈنٹ جو سن رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے. اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے, اس کے جسٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو کینتھ والڈز کو, تھیوسیڈیڈیز کو, ہانس مورگنتھو کو, جان جے میئر شائمر کو پڑھنا پڑے گا. اور پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ عالمی نظام حکومت, عالمی حکومتیں کس طرح چلتی ہیں اور اس میں طاقت کی ڈومینیشن ہوتی ہے, اس میں کوئی اخلاقیات موجود نہیں ہوتی. تو یہاں بھی یہ ہوا کہ جس کے پاس طاقت تھی اس نے اپنا کہا ہوا منوا لیا. ہزاروں سال پہلے ہسٹری آف دا پیلیپونیزین وار لکھی تھی تھیوسیڈیڈیز نے, جس کو پہلی وار ہسٹری کہا جاتا ہے. اس میں ایک گولڈن کوٹ ہے, اس میں وہ کہتا ہے دا اسٹرانگ ڈو وٹ دے کین, دا ویک سفر وٹ دے مسٹ. طاقتور وہ کرتا ہے جو وہ کر سکتا ہے, کمزور وہ بھگتتا ہے جو کہ اس کو بھگتنا پڑے گا. یہ ہے انٹرنیشنل لاء کی 21ویں صدی میں بھی ڈیفینیشن. اور اس وجہ سے پیلسٹینینز کو یا پھر جو حماس ہے ان کو جو بھی کنسیشن اس معاہدے سے ملی وہ صرف ان کا ٹیک اوے ہے. اس میں اس سے لائن کو آگے کھینچنا ان کے پاس ایز این آپشن موجود نہیں ہے. اب سوالات کیا ہیں اس معاہدے پہ؟ سوال یہ ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ISF یعنی کہ جو انٹرنیشنل ایک فوج وہاں پر جائے گی, اسٹیبلائزیشن فورس جو جائے گی, کیا اس کے پاس UN کا مینڈیٹ موجود ہوگا؟ کیونکہ UNO کے مینڈیٹ کے بغیر تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو اگر وہ انڈیپینڈنٹ اینٹی بن کے چلی جاتی ہے تو اس کے اوپر تو کوئی مہر ہی نہیں لگی ہوئی لیجٹمیسی کی. تو UN کے تھرو یہ کام ہوگا یا نہیں پتہ. نمبر 2, 3 فیز وڈرال کی بات ہے IDF کے, یعنی کہ 3 حصوں میں IDF جو اسرائیلی فوج ہے وہ پیچھے ہٹے گی. اس کی ٹائم لائن کیا ہے کسی کو نہیں پتہ. چاہے وہ 2 سال لے لیں اس کام میں, 3 سال لے لیں. پھر جب آپ نے ٹائم لائن ڈیفائن ہی نہیں کی, وقت ڈیفائن ہی نہیں کیا, تو اسرائیل چاہے 1-2 سال اور لے جائے, کون روکنے والا ہے اس کو؟ UN سیکیورٹی کونسل روکے گی, امریکہ روکے گا, OIC روکے گی اس کو, کچھ بھی نہیں, کوئی گارنٹیز نہیں ہے. اس کے بعد نمبر 3 کہ ویسٹ بینک کا آپ نے یہ تو لکھ دیا کہ اس پہ قبضہ نہیں کرے گا اسرائیل, اس کو اپنا حصہ نہیں بنائے گا, لیکن اس پروسیس کو یعنی کہ وہاں جو سیٹلمنٹ پروسیس ہے اس کو ریورسل کیسے کرنا ہے اس کا, اور اس کو انشور کیسے کرنا ہے کہ اسرائیل مزید آگے مت بڑھے سیٹلمنٹس میں,
پروسیس موجود نہیں ہے. نمبر 4، اگر اسرائیل معاہدے کو تسلیم نہیں کرتا اور ان کی شکوں کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر کیا حد ہے؟ کیا آپ اریسٹ کریں گے؟ کیا آپ مقدمات چلائیں گے نتنیاہو کے اوپر، اس کی کابینہ کے اوپر؟ نہیں پتہ. نمبر 5، وار ٹرائلز کدھر ہیں؟ ہر جنگ کے بعد جب معاہدے ہوتے ہیں، جب ایک پارٹی آپ کہہ دیتے ہیں کہ چلیں یہ ہار گئی یہ جیت گئی، اس کے بعد میں جو ملزمان ہوتے ہیں یا مجرمین ہوتے ہیں ان کے وار ٹرائلز بھی ہوا کرتے ہیں. تو کس نے مار دیا یہ تقریباً 1 لاکھ بندہ؟ اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. چلو کوئی بات نہیں، مر گیا، آگے بڑھو. دس از دی انٹرنیشنل ویو پوائنٹ. وی ڈونٹ نو. اس کے بعد میں نتنیاہو نے فی الفور واپس آ کے پریس کانفرنس کے بعد ہیبرو میں اپنی زبان میں خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ ہم کبھی بھی فلسطینی ریاست کا وجود ممکن نہیں ہونے دیں گے. تو اگر تو وہ غازہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ویسٹ بینک کو مقبوضہ نہیں بنائیں گے، تو پھر وہ علاقے کیا ہیں؟ وٹ آر دے؟ پیلسطینین ٹیریٹری ہے نا. تو یہ کہہ رہا ہے ہم مانیں گے نہیں اس کو. تو کیا چیز صحیح ہے؟ وہ جو معاہدے میں لکھی ہے یا جو اس نے واپس آ کر بولی ہے؟ یہ بھی نہیں پتہ. اور آخری بات یہ ہے کہ بورڈ آف پیس جو آپ نے امریکی صدر کی صدارت میں بنا دیا، کیا وہ ایک نیوٹرل اینٹیٹی ہیں؟ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ایمبیسی کھول لی تھی اسرائیل کی طرف سے، جو اپنا دارالخلافہ بتایا جاتا ہے اس میں. اب وہ ری اسٹرکچرنگ اور ری کنسٹرکشن کریں گے، تو اس میں نیوٹرالٹی کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. تو یہ تمام تر سوالات یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے اپنا جو پلان ہے اس کو لنگر آن کرنے کے لیے شاید یہ سب فارمولیٹ کر لیا ہو، لیکن مجھے بھی اس کی پریکٹیکلٹی بہت کم دکھائی دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نتنیاہو کا ایک بیسک مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر جو فار رائٹ الائنس اس نے کی ہوئی ہے، یعنی کہ جو اس کے کولیشن پارٹنرز ہیں، فار انسٹنس سموٹرچ ہے، بین گویر ہے، تو ان دونوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ حماس کے کسی قسم کے وجود کو اگر ہم نے وائپ آؤٹ نہ کیا اور وہاں پر ان کا کسی نہ کسی طرح شیئر آ گیا تو یہ دھوکہ ہے. اسی لیے نتنیاہو تو اس وقت دعا کر رہا ہوگا کہ حماس ریفیوز کر دے، بیکاز یہ اس کے پولیٹیکل انٹرسٹ میں ہی نہیں ہے. اگر یہ دونوں ایلائز اس کی حکومت سے ہٹ جائیں گے، حکومت گر جائے گی. اسی لیے اس کو اپنی وار مشین کو ہمیشہ گرم رکھنا ہے اور فلسطینیوں کو مارتے رہنا ہے، کیونکہ اس کی پولیٹیکل کولیشن کمزور ہے. یہ ہے ڈیموکریسی. اور ساتھ ساتھ یہ کہ ساری جلد بازی کا پریشر جو ہے وہ حماس کے اوپر ہے اس کو قبول کرنے کے لیے، اور اسٹیٹ ہوڈ اگر بلاک کر دی جائے فیوچر میں، اس کا نہیں پتہ. آکیوپیشن کو پرولونگ کر دیا جائے، نہیں پتہ. کس حد تک اسرائیلی افواج پیچھے ہٹیں گی، نہیں پتہ. یہ وہ مبہم چیزیں ہیں جو کہ نتنیاہو نے عرب سٹیٹس، مسلم سٹیٹس سے آئے ہوئے مسودے میں ٹرمپ کو کہہ کر، اپنی ڈارلنگ کو کہہ کے ری نیگوشیٹ کرا لیں اور چینج کروا لیں. اس طرح کے ٹروس یعنی کہ جنگ بندیاں 2 بار پہلے بھی ہو چکی ہیں ریسنٹلی. نومبر 2023 میں 1 ہفتے کے لیے جنگ بندی ہوئی، پھر شروع ہو گئی. جنوری 2025 میں سیز فائر ہوا اور پرزنر ایکسچینج بھی کیا گیا، 8 ہفتوں تک رہا. اس کے بعد حماس پہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے دوبارہ بمباری شروع ہو گئی. تو اسرائیل اب بھی بمباری کر رہا ہے ایز وی اسپیک. ایسا نہیں ہے کہ بمباری روک دیا انہوں نے، کیونکہ وہ ٹرمپ کی اس بات کو آنر نہیں کر رہے کہ اس نے یہ کہا کہ معاہدہ نیگوشیٹنگ فیز میں آ چکا ہے. اس کے باوجود اسرائیل از گیٹنگ اے اسکاٹ فری پرمیشن ٹو کارپیٹ بوم غازہ. اب بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا بہت سے پاکستانیوں نے ٹویٹر پہ لکھا ہوا کہ شہباز شریف صاحب کو اندھا دھند گالیاں تھیں. ٹھیک ہے، یہ کہا کہ بیچ دیا سارا کچھ، یہ کر دیا. او بھائی، جو پاکستان کی ان پٹ تھی نا، جو ہمارے 21 پوائنٹس تھے، وہ تو انہوں نے قطر، سعودی عربیہ کے نہیں مانے، ہمارے کہاں سے مان لیں گے وہ. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر واک آؤٹ کر دیتے تو شاید یہ سارا پلان نہ بنتا، تو تب بھی اپنی عقل پہ تالیاں بجا لیں پہلے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ جو باہر بیٹھے پروگریسو ہیں، کوئی آسٹریلیا بیٹھا ہوا ہے، کوئی اسلام آباد F7 میں بیٹھا ہوا ہے، لاہور کے DHA سے، کراچی کے DHA سے بیٹھ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بہت ہی غلط ہوا ہے، کیونکہ اب ہم انسٹاگرام پہ ریل کیسے بنائیں گے، کپڑے کیسے بیچیں گے، باقی چیزیں کیسے کریں گے. تو وہ ساری باتیں اس قدر ارریشنل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا آپ کے یہ کہنے سے کہ آپ نے یہ سارا کروا دیا ہے، آپ نے یہ اسٹڈی کیا ہے پہلے کہ وہ بات کس کی مان رہے ہیں، یا فریم ورک کون چلا رہا ہے، یا کیا کون کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا. یہ سمبولک باتیں ساری کرنے سے پچھلے 5-6 سالوں سے ہم کیا قتل عام رکوا سکے فلسطینیوں کا؟ نہیں.
تو جنگ کی پروموشن کرنے والوں کا تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ڈیتھ ٹول کہاں تک جائے، 1.5 لاکھ تک، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ، بتا دیں کہاں تک لے کے جانا ہے اس کو. کیونکہ وہ جو وار مونگرز ہیں جو کہ ایک مرسنری بنے ہوئے ہیں سارے، ان کو روکنے کے لیے اگر آپ کے پاس متبادل پلان ہے نا تو پھر اس پر بات کریں. یہ نہ کہیں کہ 70 سال پہلے جناح صاحب کا کوڈ سنا دیا پڑھ کے، یا پھر آج کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ نہیں 2 ریاستی تصور بھی کیوں مانا آپ نے. اور زیادہ اس میں اس پارٹی کے فالوور ہیں جس کے اپنے ایکس پی ایم نے 6 دفعہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات دہرائی ہوئی ہے اور بولی ہے کہ یہی ہونا چاہیے. وہ آج اس کے کلپ دیکھ کے کہہ رہے ہیں نہیں یہ بکواس ہے، ہم نہیں مانتے. وہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتا کیونکہ دماغ میں تو بھوسا بھرا ہوا ہے ان کے. Pakistan continues to support a two-state solution in line with the UN General Assembly and Security Council resolution. اگر وہ اپنے لیڈر پہ تنقید کر دیں تو زبان نہ جل جائے ان کی، کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اب بات یہ ہے کہ ریاستیں، یہ جو خاص طور پہ مسلم نیشنز ہیں، ان کا اب ڈائلما کیا ہے، ذرا میں آپ کو ان کی بھی کارروائی بتا دیتا ہوں. ان کا ڈائلما یہ ہے کہ اسٹیٹ ہوتی ہے ریشنل ایکٹر، وہ آئیڈیولوجیکل ایکٹر نہیں ہوتی. جو بھی یہ سن رہا ہے نا، جو جذبات سے بھرا ہوا ہے، گالی دینے آیا ہے، اس کے لیے یہی ہے کہ اسٹیٹ اور ریاست اپنے سروائیول کو سیکھ کرتی ہے، نہ کہ اپنے فلسفے کو، اپنی آئیڈیالوجی کو، اور اپنی اقدار کو، اپنی اخلاقیات کو، اور اپنے نظریات کو. نظریہ اس کا ایک ہی ہے، انٹرسٹ پروٹیکشن. تھیوسیڈیڈیز کا میں نے آپ کو پہلے کوٹ سنایا، الیگزینڈر وینتھ از اے گریٹ تھیورسٹ ایز ویل. تو آپ سب کو پہلے میں نے ایک کوٹ سنایا، دوسرا الیگزینڈر وینتھ جو کہ ریئلسٹ تھیورسٹ تھے، ان کا ایک کوٹ ہے بہت زبردست. اسٹیٹس آر پیپل ٹو. ریاستیں بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ، اپنی لالچ، اپنی سروائیول کی گیم سب سے اوپر ہوتی ہے. عقائد، اخلاقیات بعد میں ہوتے ہیں. جہاں پوری دنیا کی اقوام، جس میں آسٹریلینز ہیں، امریکنز ہیں، کینیڈینز ہیں، یورپینز ہیں، بہت سے اور ملک ہیں، وہ فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کر کے اسرائیل کا بوائیکاٹ کر رہی ہیں. ان کی ریاستیں اب دو راہے پہ کھڑی ہوئی ہیں کہ خود سروائیو کرنا ہے یا لوگوں کی بات سننی ہے. اس میں وہ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلم اسٹیٹس کو بھی یہ پتہ ہے کہ بہت سی اکنامک کنسیشنز ملیں گی اگر ہم نے کچھ نہ کچھ فارن پالیسی بیلنس کریٹ کر لیا. اور باقی کنٹریز کو بھی پتہ ہے، کیونکہ فرانس کی طرف سے، کینیڈا کی طرف سے، برٹن کی طرف سے تسلیم تو کر لیا گیا فلسطین کی ریاست کو، لیکن سینکشن نہیں لگائی اسرائیل کے اوپر، تاکہ لوکل آڈینس کی گیلری کو بھی پلے کر دیا جائے. ٹھیک ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں ایک پلان لیک ہوتا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے، گریٹ ٹرسٹ فریم ورک. گریٹ سے کیا بنتا ہے، غازہ ریکانسٹیٹیوشن، اکنامک ایسلریشن اینڈ ٹرانسفارمیشن ٹرسٹ، یعنی کہ غازہ کی تعمیر نو کا ایک نیا پلان. 38 پیجز کا پلان ہے، لنک دے دوں گا ڈسکرپشن کے اندر، پڑھ لیجئے گا. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ابراہم اکارڈز کا فریم ورک ہے. اور اس میں کیا کہا گیا، یہ کہا گیا کہ غازہ کو ٹرانسفارم کیا جائے گا، اس کو آئی میک کے ساتھ لنک کر کے. اب آئی میک کیا ہے یہ بھی پڑھنا پڑے گا آپ کو. وہ ہے انڈیا مڈل ایسٹ یورپین اکنامک کوریڈور، یعنی کہ ہندوستان، وسطی ایشیا، مشرقی یورپ کا جوائنٹ اکنامک کوریڈور جو کہ بنے گا. اس کے تحت کہا گیا کہ اس کوریڈور کے ذریعے 1 ملین نوکریاں غازہ میں کریٹ ہوں گی، $100 ارب کی پبلک فنڈنگ ریز ہوگی، نئے اکنامک زونز بنیں گے. اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے نتنیاہو کا 2035 غازہ پلان بھی سامنے آ چکا تھا 2024 میں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک اسٹیریلائز قسم کی لاجسٹیکل ہب بنائی جائے گی غازہ کے اندر، جس میں صرف لاجسٹکس آئیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. وہاں پہ غازنز کی اپنی پاپولیشن کم ہوگی، باہر والے زیادہ ہوں گے، جس طرح یو اے میں ہوتا ہے. اور اس کو لنک کیا جائے گا سعودیہ کے نیوم پروجیکٹ سے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ انویسٹمنٹ زون بنیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آئی میک کے اوپر بھی G20 کا جو اجلاس ہوا تھا دلی میں 2023 میں، اس پہ گفتگو ہوئی اور اس کو اناؤنس کیا گیا تھا. سعودی عربیہ نے کھل کے اس پہ دستخط تب نہیں کیے، لیکن پلان کا یہ حصہ تھا. اور اس میں آبجیکٹیو کیا ہے، آبجیکٹیو یہ ہے کہ سیوز کنال کے اوپر ڈپینڈنس کم کرنی ہے، رشین پائپ لائن سے بچنا ہے، اور چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی کہ سی پیک اور اس سب کو بیلنس کرنے کے لیے یہ کوریڈور بنے گا، جو کیسے چلے گا جناب. انڈین پورٹ سے سامان نکلے گا، وہ جائے گا یو اے ای پہنچنے کے بعد یعنی کہ دبئی پہنچنے کے بعد وہ سعودی عربیہ جائے گا، وہاں سے وہ جائے گا اردن جارڈن یعنی کہ، پھر حائفہ اسرائیل پہنچے گا، وہاں سے میڈیٹرینین جائے گا، گریس جائے گا،
اور وہاں سے یورپ. یہ ہے روٹ. اس روٹ کو تشکیل دینے کے لیے ری اسٹرکچرنگ کی جائے گی غازہ کی. اور یہ کہا گیا اس پلان کے اندر، نتن یاہو نے بھی اپنے پلان میں یہ کہا کہ $0 جو کہ آج وہاں سے آ رہا ہے، وہاں سے $324 ارب 10 سالوں میں ہم ریز کریں گے، اور غازہ پھلے گا، پھولے گا، ترقی کرے گا. اسی لیے ان کیڑے مکوڑوں کو مارنا پڑے گا جن کا نام حماس ہے، وہ یہ کہتے ہیں. تو جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ 20 نکات پڑھیں تو اس میں جو ری اسٹرکچرنگ یا پھر یہ جو پیس ساری کمیٹی بنائی گئی اور جس میں یہ کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب صدارت کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ کہ بورڈ آف پیس فیصلے کرے گا، مجھے یہ لگتا ہے کہ بورڈ آف پیس یہی فیصلے کرے گا جو کہ گریٹ ٹرسٹ انیشیٹو ہے. تو اسی لیے آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ حماس کھل کے اس معاہدے کو نہ تسلیم کرے گا، نہ ریجیکٹ کرے گا. نمبر 1. نمبر 2، حماس کو جلدی زیادہ شکیں منوانے کے لیے بامبنگ کا تھریٹ کیا جائے گا. نمبر 3، نتن یاہو چاہے گا کہ یہ معاہدہ بھی نہ ہو تاکہ لوکل آڈینسز خوش رہیں، رائٹ ونگ خوش رہے. اینڈ نمبر 4، اس میں بہت سی شکیں اسرائیل کے انخلا کی تاریخ متعین نہیں کرتی، نہ ہی یہ بتاتی ہیں کہ کس لائن تک ان کو پیچھے جانا ہے. اس کا فائدہ اسرائیل اٹھائے گا. نمبر 4، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس آلٹرنیٹیو متبادل ہے تو سوری دی آنسر از نو. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ وٹ ایور دے آر آفرنگ، بیکاز ادروائز ہمارے پاس جذبات، چیخیں، نعرے، اس کے علاوہ سڑکوں پہ نکل کے شور کرنا، لیکن اس کا افیکٹ کیا ہے؟ 0 کو 1000 سے ملٹیپلائی کر دو. مثال دیتا ہوں، گلوبل سمودھ فلوٹیلا جو ہے، جو کہ جاتا ہے وہاں پہ 40 کشتیاں ہوتی ہیں. پاکستان کے سینیٹر مشتاق بھی ہوتے ہیں اس پہ. اس کے علاوہ 450 ایکٹیوسٹ 40 کنٹریز کے وہاں موجود تھے. نیلسن منڈیلا کا گرینڈ سن بھی تھا، مینڈلا منڈیلا. اس کے علاوہ وہاں پر سینیٹر بھی تھی ایک یورپین سٹیٹ کی، گریٹا تھنبرگ بھی تھیں جو کہ انوائرمنٹ ایکٹیوسٹ ہیں. سب کو وہ پکڑ لیتے ہیں. حالانکہ ایک ہائی سیز کے اوپر ایک جہاز جا رہا ہے، یعنی کہ کھلے پانیوں پہ کسی بھی ملک کی طرف سے اریسٹ نہیں کیا جا سکتا کسی فورن ویسل کو. کر لیا انہوں نے یہ کہا، اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم ان کو نا یورپ ڈپورٹ کر دیں گے. انہوں نے جو نیول بلاکیڈ ہے جو لیگل ہے اس کی وائلیشن کی ہے. اچھا 20 صحافی ڈاکومنٹ کر رہے تھے اس کو، ان کو بھی اٹھا کے لے گئے. کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو انٹرنیشنل وائلیشن کی انہوں نے، انٹرنیشنل لا کی، اور انٹرنیشنل واٹرز میں کیپچر کر لیا ان کو. کیا رزلٹ آیا؟ 0. سمبولک ایکٹیویٹی تھی وہ بھی نہیں ہونے دی. کتنی ایڈ پہنچنے دی کچھ نہیں پتہ. 70,000 بندہ مار دیا، 17,000 بچے مار دیے. کتنا آگے لے جا سکتے ہیں اس کو؟ جتنا وہ چاہیں گے. جتنی بھی ہم چیخیں مار لیں، میں 5 سال سے یہ بات کر رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ اسی لیے نہیں ہو رہا کہ اگر آپ ریئلسٹ فریم ورک سے دیکھیں جذبات سائڈ پہ کر کے، تو صرف فلسطینی مر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. UN ہو، یورپین یونین ہو، کوئی دنیا کا فرسٹ ورلڈ کنٹری، نیوزی لینڈ ہو، اسکینڈینیویا ہو، کچھ نہیں کر رہے. OIC کے تو ویسے ہی دانت نہیں ہیں. تو پھر کیا کریں بھائی؟ ونر ٹیکس آل کا میکسم ہوتا ہے انٹرنیشنل لا میں، وہی چلتا ہے. اگر یہاں پہ ان کی طرف سے جو آفر کیا جا رہا ہے اس پہ جنگ بندی ہو رہی ہے، اس پہ اکتفا نہ کیا تو یہ بھی نہیں رکے گی. اور پھر ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارے جذبات بڑے ہیں یا فلسطینیوں کی زندگی بڑی ہے. تھینک یو.